نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کے پیروکاروں میں شامل فرمایا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لیواؤں میں داخل فرمایا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ بگوشوں میں غلاموں میں ہمیں شامل فرمایا، ہمیں قادری بنایا، چشتی بنایا، الحمدللہ۔ اور الحمدللہ ہمیں مذہب حنفی عطا فرمایا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان کا ہمیں غلام بنایا، خادم بنایا، نام لیوا بنایا۔ ان کے دامن سے وابستگی دونوں جہاں میں کام آنے والی ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ فرعون کی قوم میں جو سردار تھے، بڑے بڑے مالدار اور بڑے مشہور لوگ جن کا رعب و دبدبہ پوری قوم پر تھا، انہوں نے فرعون سے کہا جب یہ دیکھا کہ 70,000 جادوگر بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے یہ داخل اسلام ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ان کے سجدے میں گر جانے کی وجہ سے 70,000 جادوگروں کے ایمان لانے کی وجہ سے 6 لاکھ آدمی اور 6 لاکھ آدمی داخل اسلام ہو گئے، سبحان اللہ، ایمان والے ہو گئے، سبحان اللہ۔ تو ان سے دیکھا نہیں گیا اتنی بڑی تعداد میں فرعون کو رب ماننے والے اللہ واحد قہار کی ربوبیت کے قائل ہو گئے، اللہ کی الوہیت حقہ کے ماننے والے ہو گئے۔ تو فرعون کے جو سردار تھے، فرعون کی قوم میں جو سردار تھے، اس کے جو مشاور تھے، مصاحب تھے، اس کے وزراء جو تھے، انہوں نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ، اے فرعون کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے رہا ہے لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین پر فساد پھیلائیں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تجھے اور تیرے معبود جو ہیں ان کو چھوڑ دے۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، فرعون کے جو قوم والے بڑے سردار تھے، اس کے درباری تھے، اسے مشورہ دینے والے تھے، انہوں نے کہا اے فرعون یہ کیا ہو گیا؟ ایک حالات نے عجیب رنگ اختیار کر لیا، بڑا انقلاب آ گیا۔ اب یہ لوگ جو داخل اسلام ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنے ہیں، ان کے لیے کچھ کر، کیونکہ ان کا زندہ رہنا
یہ تیری حکومت کے لیے، تیرے جاہ و جلال کے لیے، جاہ و حشمت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور تیرے ماننے والوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، لہٰذا ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ان کے یہ ترقی پر ہیں، ان کی ترقی پر روک تھام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کیا موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے تم؟ موسیٰ علیہ السلام کو مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ختم کر دینا چاہیے۔ قال سنقتل ابناءهم، فرعون نے جب یہ سنا تو کہا کہ ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کے، ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، جو داخل اسلام ہوئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ہم ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، جو مرد ہوں گے ان کو قتل کریں گے، جو عورتیں ہوں گی ان کو ہم زندہ چھوڑ دیں گے، بیٹیاں ان کی زندہ رہیں گی، اور جو بیٹے ہوں گے انہیں ہم قتل کر دیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر غلبہ رکھتے ہیں، طاقتور ہیں ہم، وہ مجبور ہیں ہمارا ظلم سہنے پر، ہم جو چاہیں کریں ان کے ساتھ، وہ کیا کر سکتے ہیں، ہمارا کیا بگاڑ لیں گے وہ۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومہ، اپنی قوم سے، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر اختیار کرو۔ ظالم کے ظلم پر اللہ سے مدد مانگنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ ان الارض للہ، یقیناً ساری زمین اللہ کی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ساری زمین کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یورثھا من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ زمین کا مالک بنا دیتا ہے، جب زمین کا حاکم بنا دیتا ہے، زمین کا حکمران بنا دیتا ہے، زمین کا وارث بنا دیتا ہے، یعنی زمین کا بادشاہ بنا دیتا ہے، زمین پر حکمرانی عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ زمین کا وارث بنا دیتا ہے، زمین کا مالک بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت جو ہے، انجام کار جو ہے وہ متقیوں کا ہے۔ سبحان اللہ۔ نتیجے کے طور پر کامیاب ہوتے ہیں کون؟ متقی لوگ۔ متقی شروع میں پریشانی کا سامنا کرتا ہے، لیکن آخر میں اس کا تقوی کامیابی ہی کا پھل لاتا ہے۔ متقی اور پرہیزگار، اللہ کا فرما بردار جو ہے وہ آخر کار فتح پاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ انجام جو ہے متقیوں کا ہے۔ فرعون بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، فرعون کا انجام بدبختی، ناکامی، اور موسیٰ علیہ السلام کا انجام، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کا انجام کامیابی۔ حضرت امام حسین بھی تھے، یزید بھی تھا، یزید کا انجام ناکامی، بدنامی، رسوائی، ذلت، دونوں جہاں کی بربادی، اور امام حسین کا انجام کامیابی۔ جو متقی ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے، انجام اسی کا ہے، انجام یعنی رزلٹ میں کامیاب ہونا وہ متقی اور اللہ سے ڈرنے والے کا حصہ ہے۔ قالوا اوذینا من قبل، تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ آپ نے حق راستہ چنا، نیک راستے پر چل نکلے، اچھائی اختیار کر لیا، آپ نے نیک بن گئے، متقی ہیں آپ، برائیوں سے آپ رکے ہوئے ہیں، اچھائیاں کر رہے ہیں، لیکن بظاہر کامیابی آپ کے قدم چومتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، تو آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ابھی سے کس طرح ان کو بے وفا کہوں، منزلوں کی بات ہے، راستے میں کیا کہوں۔ سبحان اللہ۔ منزل متقی کی ہے، کامیابی آخر کار کسے ملتی ہے؟
متقی کو ملتی ہے۔ رزلٹ میں کامیاب کون ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے۔ ابھی تو ابتدا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ شعر میر تقی میر کا ہے، امید افزا بھی ہے اور غم افزا بھی ہے، صحیح یاس افزا بھی ہے، یہ کمال ہے شاعر کا۔ تو ابتدائی حالت کو پیش نظر نہ رکھے، در پسے ہر گریہ آخر خندہ است، در پسے ہر گریہ آخر خندہ است، مرد آخر بھی مبارک بندہ است۔ سبحان اللہ حضرت سعدی شیرازی غالباً حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر رونے کے بعد ہنسی ہے، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے۔ ابتدا میں تکلیف ہے، انجام میں راحت ہی راحت ہے۔ تو ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، اور وہ آدمی مبارک ہے جو انجام کو دیکھے، آغاز کو نہ دیکھے۔ آغاز برا ہی صحیح، آغاز خطرناک ہی صحیح، آغاز یعنی بگننگ، آغاز انجام نہیں معلوم ہے، اس لیے ہر لفظ کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ آغاز بگننگ، اسٹارٹنگ، یہ خطرناک صحیح، پریشان کن صحیح، لیکن انجام جو ہے، وہ اینڈ جو ہے وہ کامیابی ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے، رسول اللہ کی پیروی کرنے والے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والے کے لیے، متقی کے لیے۔ والعاقبۃ للمتقین۔ تم اگر شریعت پر پابند ہو، تم اگر حق پر کاربند ہو، تم نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا معیار حیات بنا لیا ہے تو انجام تمہارا ہی ہے۔ اب اگر کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے تو آئندہ کامیابی تمہاری ہی ہے، نتیجہ تمہارا ہی ہے، رزلٹ میں تم ہی کامیاب ہونے والے ہو۔ والعاقبۃ للمتقین قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے، کون؟ قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ آپ سے پہلے بھی، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کو بہت تکلیفیں پہنچی۔ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، قبطی نہیں سبطی قوم بنی اسرائیل، اس قوم کو فرعون نے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں، ان کو غلام بنایا۔ اپنی قوم قبطی قوم کا درجہ نہیں دیا، اپنی قوم کو اعلیٰ درجے دیے، اعلیٰ منصب پر فائز رکھا، بڑے بڑے پوسٹ دیے، اور ان کو بالکل نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں ڈھکیل دیا۔ کس نے؟ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ان کے ساتھ جانوروں کا سلوک روا رکھتا تھا۔ کون؟ فرعون۔ تو یہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے فرعون کے دربار میں گئے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اوذینا من قبل ان تأتینا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں بہت تکلیفیں دی، فرعون نے، ہم بہت تکلیفیں دیے گئے۔ ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں بہت تکلیفیں دی گئی۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ تمہارا رب، قریب ہے کہ تمہارا رب۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ قریب ہے کہ تمہارا رب۔ وہ کون رب ہے؟ وہ ہمارا بھی رب ہے۔ اللہ کون ہے؟ میرا بھی رب ہے۔ اللہ کون ہے؟ غوث اعظم کا بھی رب ہے۔ اللہ کون ہے؟ امام اعظم کا بھی رب ہے۔ اللہ کون ہے؟ صدیق اکبر کا بھی رب ہے۔ اللہ کون ہے؟ حضرت آدم کا بھی رب ہے۔ اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ اللہ کون ہے؟ میرے سرور کونین، فخر موجودات ہیں محمد عربی فدا امی بابی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا بھی رب ہے۔ جو حضور کا رب ہے وہ ہمارا رب ہے۔ سبحان اللہ، حضور کے صدقے میں کتنی بڑی دولت ہمیں ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عسى ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو یعنی قبطیوں کو، فرعونیوں کو اور فرعون کو ہلاک کر ڈالے، برباد کر ڈالے۔
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر تمہیں خلیفہ بنائے، بادشاہ بنائے. خلیفہ سے مراد بادشاہ، زمین کا تمہیں مالک بنائے، وارث بنائے. وَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. تمہیں حکومت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور دے کے امتحان لے گا تم سے. تمہارا امتحان لے گا کہ حکومت پانے کے بعد تم اس کی فرما برداری کرتے ہو یا نافرمانی کرتے ہو. تو معلوم یہ ہوا حکومت مل جائے بھی تو وہ کیا ہے؟ امتحان ہے. ہم کو اللہ حکومت بھی دے تو امتحان ہے، اللہ ہم سے حکومت چھین لے بھی تو وہ امتحان ہے. مرض بھی امتحان ہے، شفا بھی امتحان ہے، امیری بھی امتحان ہے، غربت و افلاس بھی امتحان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ. بہت غور سے سنیں. سید سجاد نوری فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر، غور سے سنیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، ہم نے قحط سالی کے عذاب میں پکڑا آل فرعون کو. فرعون اور فرعونیوں کو کس میں پکڑا؟ قحط سالی میں پکڑا. قحط سالی کا عذاب ان پر مسلط کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. قحط سالی سمجھتے ہیں؟ قحط، پنجم قحط، جس میں لوگ جو ہے نا پٹنی سے دو چار ہوتے ہیں، فخر و فخر پٹنی سے دو چار ہوتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ. پھر ہم نے ان کے پھلوں میں گھٹوتی کر دی. جتنے پھل فرعونیوں کو ملتے تھے ان کے باغوں سے، جتنے پھل نکلتے تھے اتنے پھل ان کے باغوں میں نہیں نکلتے، کم ہو گئے، پھلوں میں کمی آ گئی. یہ عذاب کے طور پر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قحط دے دیا، پنجم میں مبتلا کیا، قحط دے دیا. اور پھر اس کے بعد قحط یعنی کال جسے کہتے ہیں ہندی میں، کال. اور پھر ان کے پھل کم ہو گئے. لعلہم یذکرون، ایسا کیوں کیا؟ اللہ فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور غور کریں کہ کیوں یہ عذاب ہم پر مسلط ہوا ہے. ہم تو خوشحال تھے، کیوں ہمیں یہ پریشانی دامنگیر ہوئی ہے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب کوئی آرام انہیں پہنچتا، راحت ملتی، خوشی ملتی، کامیابی ملتی، تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے، ہم اچھے، ہم نیک ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، معاذ اللہ ہم اللہ کے منظور نظر ہیں، لہذا اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، ہم اچھے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی، يَطَّيِّرُوا بِمُوسَىٰ، کیا کہتے؟ یہ موسیٰ، معاذ اللہ معاذ اللہ، ان کی نحوست ہے، معاذ اللہ. وَمَن مَّعَهُ، اور موسیٰ کے ساتھی جو ہیں نا بنی اسرائیل، موسیٰ کے ہم قوم لوگ علیہ السلام، اور یہ جو داخل اسلام ہو گئے، یہ لوگ، ان کی نحوست ہے جو مصیبت ہمیں دے گی، ان کی وجہ سے ہم مصیبت میں مبتلا ہیں. آج بھی شاید اہل کفر و نفاق، اہل کفر کہتے ہیں کہ یہ جو تکلیف آئی ہے، یہ وبا جو پھیلی ہے، عالمگیر وبا، یہ مسلمانوں کی وجہ سے آئی ہے، ان کی وجہ سے ہم اس بلا میں مبتلا ہو گئے. اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں یہ بلا چھوتی بھی نہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيِّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی تو کہتے کہ سمجھتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آئی ہے، یہ منحوس ہے، معاذ اللہ 100,000 بار معاذ. اور یہ موسیٰ کی قوم جو ہے اس کی وجہ سے مصیبت آئی ہے. تو یاد رکھو کہ یہ غلط بات ہے. نیک آدمی اگر کوئی ہے
نیک آدمی اگر کوئی ہے اسے منحوس سمجھنا یہ فرعونیوں کا ذہن ہے، فرعونیوں کی مینٹیلٹی ہے، قبطیوں کی مینٹیلٹی ہے، کافروں کی مینٹیلٹی ہے، فرعون کی مینٹیلٹی ہے، یہودیوں کی مینٹیلٹی ہے، حنوت کی مینٹیلٹی ہے۔ پیغمبر کو منحوس سمجھنا، پیغمبر ہے وہ منحوس، معاذ اللہ، پیغمبر کا قدم جہاں پڑ جائے وہ سرزمین برکت والی ہو جائے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ برکت کا اسلامی نمونہ ہوتا ہے، انسانی شکل ہوتی ہے، برکت کی انسانی شکل ہوتی ہے پیغمبر جسے کہتے ہیں۔ برکت انسانی روپ میں آ جائے تو وہ جو ہے وہ پیغمبر کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیغمبر کو منحوس سمجھنا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ۔ اور پیغمبر کو ماننے والے اللہ کے فرما بردار لوگ، صحیح العقیدہ لوگ، جرموں سے گناہوں سے پرہیز کرنے والے لوگوں کو یہ سمجھنا کہ وہ منحوس ہیں۔ یاد رکھو، نحوست اللہ کی نافرمانی کا دوسرا نام ہے۔ نحوست کو دلندراگی ہم کہتے ہیں، تو دلندراگی جو ہے خدا کی نافرمانی کا دوسرا نام ہے، شریعت کی خلاف ورزی کا دوسرا نام ہے، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کا نام ہے۔ یہی ہے نحوست، اور کوئی نحوست نہیں۔ نئی عورت، نئی دلہن آئی ہے ہمارے گھر، کہ بہو آئی ہے، اس کا پاؤں اچھا نہیں، آئی ہے تو گھر میں پٹنی آ گئی، گھر میں غربت آ گئی، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ بہو آئی ہے، اس کی یہ کان چھوٹی ہے، یہ کان بڑی ہے، ہاں یہ منحوس ہے، اس کے پاؤں بینڈ ہیں، یہ پھینگڑی ہے، یہ منحوس، معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ۔ بہو آئی ہے بے نمازی ہے، یہ منحوس ہے۔ بہو آئی ہے بے پردہ پھرتی ہے، یہ نحوست ہے۔ بہو آئی ہے بیٹے کو بھی بگاڑتی ہے، نماز پڑھنے سے روکتی ہے، یہ منحوس ہے بہو، اور اس کا عمل جو ہے وہ نحوست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا وجود نحوست ہے، اس کا وجود منحوس ہے۔ نحوست کہیے یا منحوس کہیے، بہو منحوس ہے، بے عمل ہے، گناہگار ہے، شوہر کی نافرمان ہے۔ تو اب یہ منحوس ہے یا یہ خود نحوست ہے، یہ کہیے۔ تو نحوست کا تصور اسلام نے معصیت سے جڑا ہوا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گناہ اور خدا کی نافرمانی سے جڑا ہوا ہے، بد اعتقادی سے جڑا ہوا ہے۔ جو بد عقیدہ ہے وہ منحوس ہے، جو بد عمل ہے، چور ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، اچکا ہے، لفنگا ہے، شریر ہے، لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، لواطت کرتا ہے، یہ منحوس ہے، سبحان اللہ، بلا شبہ منحوس ہے۔ جب تک وہ توبہ نہ کرے غلط ہے۔ منحوس کوئی چیز، ہر دن اچھا دن ہے، کا دن منحوس ہے، جمعرات کا دن منحوس ہے۔ اچھی طرح یاد رکھ لو مسلمانوں، کوئی دن منحوس نہیں، سب دن اللہ نے پیدا کیے۔ کیوں کسی دن میں اللہ نے نحوست رکھی ہوگی؟ نہیں، ہر دن اچھا دن ہے، ہر انسان اچھا ہے، کوئی کسی انسان میں نحوست نہیں ہے بذات خود۔ سبحان اللہ، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ یہ ہاڑی کا مہینہ ہے، منحوس ہے، یہ اساڑ کا مہینہ ہے، منحوس ہے، یہ مساڑ کا مہینہ ہے، منحوس ہے، یہ فلاں منہا ہے، منحوس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر مہینہ اچھا مہینہ، ہر دن اچھا مہینہ، ہر وقت اچھا وقت، رات بھی اچھا، دن بھی اچھا، رات بھی اچھی، دن بھی اچھا، ہر آدمی، کوئی آدمی منحوس نہیں، کوئی کھانا منحوس نہیں، کوئی عورت، کوئی لڑکی، کوئی بوڑھی، کوئی ساس، کوئی بہو منحوس نہیں۔ سبحان اللہ، اسلام سبحان اللہ۔ نحوست کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى فی الاسلام، لا عدوى ولا طیرۃ فی الاسلام، لا طیرۃ، بدفعلی، نحوست کا جو نظریہ ہے یہ منحوس ہے، یہ نحوست والی، یہ اچھا، یہ خوش بخت ہے، یہ منحوس نہیں ہے، یہ عقیدہ اسلام کا نہیں ہے۔ یہ سب نظریات اسلامی نظریات نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عرض کر رہا تھا گناہ گار منحوس ہے، بد عقیدہ منحوس ہے، کافر منحوس ہے، مشرک منحوس ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ مرتد منحوس ہے اور لوگوں کو تکلیف دینے والا منحوس ہے، شرابی زانی منحوس ہے، حسد کرنے والا منحوس ہے، متکبر منحوس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر ان باتوں کو ذہن نشین رکھیں. اسلام میں کوئی چیز منحوس نہیں ہے کہ ایک آدمی گناہ گار، فاسق و فاجر، خدا بیزار، اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بڑا خوش قسمت. کیوں؟ دولت ہے، اس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، کمپنی چل رہی ہے، فلاں ہے، دولت مند ہے. نہیں، یہ دولت مند ہے، صحت مند ہے، دنیا حاصل ہے، اسے دولت دنیا حاصل ہے، لیکن خدا کا نافرمان ہے، یہ منحوس ہے. یہ غریب ہے، فٹ پاتھ پر رہتا ہے، فٹ پاتھ پر زندگی گزارتا ہے. 3 وقت کا کھانا نہیں ملتا اسے، 2 وقت کا، کبھی 1 وقت کا. بھوکا سو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں خوش قسمت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ اللہ کا فرما بردار ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر گناہ سے اپنا دامن بچاتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے. گناہ صغیرہ کرتا ہے نہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، صحیح عقیدہ رکھتا ہے. غوث اعظم کا نام آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتا سبحان ہے. اللہ. غریب نواز کا دیوانہ ہے، حنفی ہے، سنی ہے. تو یہ کیسے منحوس ہو گیا؟ غربت نحوست نہیں، خدا کی نافرمانی نحوست. سبحان اللہ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، الا انما طائرهم عند اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا نصیبہ، ان کی قسمت اللہ نے لکھی ہے، اللہ کے پاس ہے. ان کی برائی، قسمت کی برائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ نے لکھی ہے. الا ان طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وقالوا مهما تأتنا به من آیة لتسحرنا بها وما نحن لك بمؤمنین. فرعونی بولے، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے، ان کی تکذیب کرنے والے، ان کو جھٹلانے والے کیا بولے؟ مہما تاتنا بھی من آیا، تم چاہو جیسی بھی نشانی لے کے آؤ، جیسا معجزہ بھی لے کے آؤ، جیسا بھی میراکل، جون سا بھی میراکل لے کر آؤ، معجزہ لے کر آؤ. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں خبتی لوگ، فرعونی لوگ، موسیٰ تم جو چاہے کرشمہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، میراکل دکھاؤ. فما لتسحرنا بھی، تاکہ تم ہم پر جادو کرو اس معجزے سے. فما نحن لك بمؤمنین، ہم تمہارے مذہب کو ماننے والے نہیں، تم کو اللہ کا سچا پیغمبر ماننے والے نہیں، تمہارے دین کو ماننے والے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ. یہ معجزے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے. جب ان کی قوم نے کفر کو چھوڑنا پسند نہیں کیا اور اپنے مذہب نامہذب پر ڈٹے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجا قبطیوں پر، فرعونیوں پر الطوفان، طوفان کا عذاب نازل کیا. طوفان آیا، آہا، بڑا زبردست طوفان آیا. ایسا آیا کہ بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. والجراد، طوفان کا عذاب آیا. اس کے بعد جراد. جراد کسے کہتے ہیں؟ ٹڈی. یہ ٹڈیاں یہ 1-2 نہیں آتی، ٹڈی دل بولتے ہیں. ایک پورے لشکر کی صورت میں آتی ہیں ٹڈیاں، ہزاروں کی، اللہ جانے کیا تعداد میں آتی، بڑی ہیوج تعداد میں آتی ہیں، ہیوج کوانٹیٹی میں آتی ہیں، بڑے نمبر میں آتی ہیں. آ کر کھیتوں کو چاٹ جاتی ہیں، پورے کا پورا کھیت ہضم کر لیتی ہیں. تو پہلے تو طوفان کا عذاب آیا. طوفان کیا کرتا ہے؟ اگر زور سے طوفان آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا. طوفان آیا،
اور اللہ کا عذاب بن کر جو طوفان آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور خصوصی عذاب بن کر جو آئے. سبحان اللہ. ہر طوفان کسی کے لیے عذاب ہو سکتا ہے، کسی کے لیے رحمت ہو سکتا ہے، لیکن یہاں تو عذاب کی شکل میں آیا تھا. سبحان اللہ. تو خصوصی مصیبتوں کو لے کے آیا، پریشانیوں کو لے کے آیا. طوفان کا عذاب موسیٰ علیہ السلام کے نہ ماننے والوں پر نازل ہوا پہلے. اس کے بعد والجراد، ٹڈیوں کا عذاب. کہ ٹڈیوں کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ ٹڈیاں کہاں سے آ رہی ہیں. سبحان اللہ. اور آتی اور ٹڈیاں کیا کرتی، آ کر کھیتوں پر حملہ کرتی. صبح میں کھیت باقی تھا، لہلہا رہا تھا، اب دیکھتے ہیں شام کو تو کھیت کہاں ہے، کچھ بھی نہیں، پورے کھیت کو کھا گئے. ان کے سب کھیت قبطیوں کے ختم ہو گئے. سبحان اللہ. کتنا بڑا نقصان ہے یہ. کسانوں سے پوچھو کہ ان کا سرمایہ کھیت، وہ کھیت کھا گئی ٹڈیاں. والقمل، قمل کہتے ہیں جوں کو، عربی میں قمل کہتے ہیں، قاف میم لام میم کو تجدید. قمل کہتے ہیں جوں. جوں سمجھتے ہیں آپ؟ جوں جو بالوں میں ہوتی جوئیں. جی. جوؤں کا عذاب نازل فرمایا اللہ نے کہ جوئیں، اتنی جوئیں کہ قبطی عورت بیٹھ نہیں سکتی، کھجاتی خون نکلنے لگتا. اتنا ایک دو جوں اگر آ جائے نا تو پریشان کر دیتی ہے. 3-4 جوں 5-6 جوں اگر آ جائیں، یہ تو پورے سر میں جوں بھرے گی. ہر قبطی عورت پریشان ہے، وہ مرد بھی پریشان ہے، سب کے سروں میں جوؤں کو عذاب آئے. تو جوؤں کے عذاب سے بہت تکلیف میں مبتلا. اس کے بعد والضفادع، ضفدع ضال فے دال عین، ضفدع کہتے ہیں مینڈک کو. ضفادع اس کی جمع ہے. مینڈکوں کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. مینڈک یہ اللہ کا پسندیدہ جانور ہے مینڈک. اور حدیث میں آیا کہ مینڈک کو قتل مت کرو، مت مارو. کیوں کہ مینڈک نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے آگ تیار کی گئی نمرود کے حکم سے، 40 دن تک وہ آگ تیار کی گئی. بہت گہری آگ، بہت بڑی آگ. وہ آگ تیار کی گئی تو یہ مینڈک جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی محبت تھی اس کے دل میں، اللہ کے پیغمبر سے محبت. اس محبت کے تحت یہ کیا کرتا مینڈک، منہ میں پانی بھر کے جاتا، منہ میں پانی لے کے جاتا، جا کر کیا کرتا مینڈک اس آگ پر ڈالتا. کوشش یہ تھی اس کی کہ اس پانی سے آگ بجھ جائے. وہ کہاں بجھتی، لیکن اس کی نیت کیا تھی، اچھی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مینڈک کے منہ میں کتنا پانی آئے گا، اس کے پانی سے کیا آگ بجھے گی. 40 دن سے جل رہی ہے، بہت بڑے پیمانے پر لگی ہے آگ، دہک رہی ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں. تو اوپر سے پرندہ گزرتا تو جل کے گر جاتا، آگ میں گر جاتا، گرمی سے مر جاتا. تو یہ آگ کہاں بجھتی، لیکن وہ کوشش کرتی مینڈک کیا اس کام کی، آگ بجھانے کی. اللہ نے اس کی نیت کو دیکھا، عمل کیا ہے اس کا. سبحان اللہ. اتنا پانی، اس کے پانی سے کیا بجھے گی آگ. تو وہ اللہ کی مقبول بن گئی. جانور اللہ کے حبیب سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ ضفدع کو، ضفادع کو، مینڈکوں کو مت مارو. سبحان اللہ. تو والضفادع، تو پیغمبر کی محبت جانور کرتا ہے تو وہ محبت خدا کی نظر میں اسے خدا کا منظور نظر بنا دیتی ہے. جانور کو اللہ کے رسول کی محبت، ہم اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء سے محبت کریں تو نہ یہاں ہم ناکام ہو سکتے ہیں نہ وہاں ہم ناکام ہو سکتے ہیں. والضفادع والدم، اور خون کا عذاب نازل ہوا اس کے اوپر، قبطیوں پر. قبطی پانی پینے جاتے جی، نہر سے پانی لیتے، نہر میں تو پانی ہوتا ہے. جب قبطی کوئی جاتا، فرعونی جا کے پانی لیتا، گلاس بھرتا نہر کے پانی سے، تو گلاس میں آتے ہی نہر کا پانی نہیں ہوتا، خون بن جاتا. خون کیا پیے گا خون. پھر وہ نہر چھوڑ دی، کنویں کے پاس گیا، کنویں سے پانی نکالا، جب ڈول میں بھرا تو پانی ہی ہے.
پانی لیا منہ سے لگایا، منہ سے لگتے ہی وہ پانی خون بن گیا. اللہ سبحان اللہ. منہ میں آ رہا ہے تو خون بن کر تھوک دیا. اب یہ خون کیا پیے گا؟ اللہ اکبر. پیاس سے مرنے لگے خبتی. جب پانی نہیں مل رہا ہے، پانی ہوتا ہے جا کے پیتا ہے پینے والا، تو اس کے منہ میں آتا ہے خون بن کر، اللہ خون بن کر. ایسے عذاب دینے والا خدا اب بھی موجود ہے. اللہ سبحان اللہ. اس کی توانائیوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. سبحان اللہ. اس کی قوتوں اور طاقتوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اس کے اقتدار میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اس کے عذاب سے ڈرو، اس کے حبیب کا دم بھرو، سبحان اللہ. اس کے حبیب کی محبت میں اضافہ کرو. سبحان اس اللہ. کے حبیب کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کی محبت میں اضافہ کرو. اس کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے حبیب سے محبت کرو. اس کے حبیب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حبیب کی محبت کامل یہ ہے کہ اس کے حبیب کی کبھی نافرمانی نہ ہو، معصیت نہ ہو. سبحان اللہ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ خبتی پیتا پانی تو خون بن جاتا. وہیں ایک نہر سے خبتی نے گلاس بھرا اور منہ سے لگایا، خون بن گیا. منہ میں گیا تو خون بن گیا پانی. اسی نہر سے سبتی جاتا، موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، اللہ کو ماننے والا، جاتا جا کے پانی بھرتا، گلاس بھرتا پانی سے، نہر کے گلاس میں بھی پانی ہے، منہ میں لیتا ہے تو پانی. خبتی دیکھ رہا ہے کہ سبتی کو تو پانی مل رہا ہے. اللہ پریشان ہوا. تو جب بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا، طوفان آیا تو پریشان ہو گئے. کون؟ خبتی. آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ اللہ سے دعا کریں، ہم توبہ کرتے ہیں اپنے عقائد سے، اپنے اعمال سے، اپنی برائیوں سے، ہماری نافرمانی کہ ہم معترف ہیں. اللہ سے کہیے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم معافی چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. آپ دعا کر دیں کہ ہماری معافی قبول کرے اللہ تعالیٰ اور ہمیں اس طوفان کے عذاب سے نجات دے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ہٹ جاتا. پھر یہ موسیٰ علیہ السلام بھی نافرمانی میں لگ جاتے، ان کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، ان کی مخالفت میں سرگرم ہو جاتے، کفر کرنے لگتے. یہ دیکھو، پھر اللہ نے طوفان کا عذاب گیا تو دوسرا عذاب نازل کیا. کیوں؟ کہ یہ مان کر پھر مکر گئے. سبحان اللہ. جراد کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا. اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب آیا تو تنگ آ کے کہا کہ موسیٰ اللہ سے معافی ہم مانگتے ہیں، آپ دعا کر دیں، ہماری معافی اللہ قبول کر لے، یہ عذاب ہٹا دے. اللہ عذاب ہٹا دیتا. پھر یہ اپنی سابقہ سرکشی میں لگ جاتے. اس کے بعد قمل، یہ جوؤں کا عذاب آیا. پھر اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی، عذاب ہٹ گیا. پھر دفادع کا عذاب آیا، مینڈکوں کا. پھر انہوں نے یہی شروع کیا اپنا وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. تو پھر اللہ نے خون کا عذاب نازل کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مہینہ آرام سے گزرتا، پھر عذاب دوسرا آ جاتا. والدم آیات مفصلات، یہ خون کا عذاب. خون کا عذاب، پانی نہیں ملتا ہے. مینڈکوں کا عذاب کیا ہوا کہ مینڈک جو ہے نا، میں نے عذاب نہیں بیان کیا. مینڈک فرعونی کھانا رکھتے تو کھانے پر مینڈک بڑھ جائے، پورے کھانے پر مینڈک. اللہ. پانی میں مینڈک ہے، کھانے میں مینڈک، روٹیاں رکھی ہوئی ہیں مینڈک، سالن پر مینڈک بڑھ جاتے. ابھی کیا کریں گے؟ اچھا بند رکھتے، کھولتے ہی مینڈک آ جاتے. کھلا ہے تو مینڈک آ جاتے. اگر برتن بند ہے کھولتے ہی مینڈک آ جاتے. اور بند اب کھول کے مینڈک نہیں ہے، کھانے لگتے پورے مینڈک آ جاتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان تو مینڈکوں سے نجات نہیں. بات سمجھ میں؟ تو اس طرح ٹڈیوں کا عذاب نازل ہوا، پھر جوؤں کا عذاب مینڈکوں کا، پھر اس کے بعد خون. قبطی اتنے پریشان ہوئے کہ دیکھا سبتی تو پانی پی رہے ہیں، تو سبتیوں سے کہا کہ ایسا کریں گے کہ تو ایک طرف سے پانی پی، میں ایک طرف سے.
خبتی کیا کہہ رہا ہے سبتی سے کہ ایک ہی گلاس میں ہم دونوں پیتے ہیں، ایک طرف سے تو پی ایک طرف سے میں، تو سبتی پیتا تو پانی پیتا، خبتی کے منہ میں خون بن جاتا. سبحان اللہ. والدفاد والدم آیات مفصلات، جدا جدا نشانیاں، ایک عذاب ہٹا تو دوسرا عذاب، دوسرا عذاب ہٹا تو تیسرا عذاب. فاستکبروا، اتنے عذابوں کو بھگتنے کے بعد بھی نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلامی قبول نہیں کی. اب عذاب جاتا تو پھر یہ بگڑ جاتا، عذاب رہتا تو آ کے معافی مانگتے، اس کے بعد اللہ نے عذاب ہٹا لیا تو پھر یہ بگڑ گیا. یہ آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں، اگرچہ کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان بھی یہ کام کرتا ہے. جب کوئی کرونا کا عذاب اللہ نے نازل کیا تو ڈرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. اس کے بعد جب دور ہو گیا تو پھر وہی داڑھی موننا شروع، وہی غیبت شروع، وہی چغلی شروع، وہی حسد شروع، وہی تکبر شروع، وہی سود لینا شروع، سود دینا شروع، اور وہی جو ہے لوگوں کی دل آزاری شروع. رشتے ہو رہے ہیں تو کاٹو. خدا جب اللہ کا عذاب ہٹتا ہے تو ہم پھر برائی میں لگ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قوم مسلم کو توفیق دے، حقائق کو سمجھنے کی، اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا، یہ دیکھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب عذاب نازل ہوتا ان پر تو کہتے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے یا موسیٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ. اے موسیٰ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں اس عہد کے سبب جو عہد اس کا تمہارے پاس ہے، اس عہد کے سبب کہ اگر وہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے گا لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، آپ کی بات ہم مانیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ ہم بھیج دیں گے. اللہ نے عذاب روک دیا تو فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم ان سے مصیبت کو دور کرتے، عذاب کو دور کرتے، إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، ایک وقت تک، إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو وہ پھر عہد شکنی میں مبتلا ہو جاتے، وعدہ کرتے کہ ہم نہیں کریں گے، اپنی ٹیڑھی چال چھوڑ دیں گے، سیدھے ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے. اب جب عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا پھر وہی رفتار پہ ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخر کار ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ریونج لیا. اللہ کے انتقام سے اللہ بچا، اللہ اپنے انتقام سے، ہم اللہ کے انتقام سے بچ نہیں سکتے، اپنی عقل کی کیا کہتے ہیں صلاحیتوں سے، اپنی تدبیروں سے نہیں بچ سکتے. اللہ کے انتقام سے بچاتا ہے تو اس کے حبیب پاک کی نسبت بچاتی ہے. اللہ کی نسبت سے، اللہ کے انتقام سے بچاتا ہے تو اس کا کرم، اس کی رحمت بچاتی ہے، اس کے حبیب کی نسبت بچاتی ہے، غوث اعظم کا وسیلہ بچاتا ہے. انتقام ہم پر مسلط ہو، اللہ انتقام لے پھر دور کرے، یہ ہم نہیں چاہتے. ہم سے اللہ انتقام ہی نہ لے، ہمیں ایسا بنا دے اللہ تبارک. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انتقام لیا قبطیوں سے، فرعونیوں سے، فرعون سے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، دریائے قلزم میں ہم نے انہیں ڈبو دیا. غرق دریائے قلزم، ایک دریا کا نام ہے کیا ہے؟ قلزم. ایک سی کا نام ہے کیا ہے وہ؟ قلزم، خاف لام زیمین. اس میں ہم نے فرعونیوں کو اور فرعون کو ڈبو دیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں دریائے نیل میں فرعونیوں کو اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبویا. نہیں، فرعون جو ڈوبا ہے اور فرعونی جو ڈوبے ہیں وہ دریائے قلزم میں. یہی تحقیق میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. مسلسل عذاب ہم نے اتارے. یہ سب معجزے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان معجزوں کو معجزہ نہیں سمجھا. ہماری آیتوں کو جھٹلایا، توریت کی آیتوں کو جھٹلایا، ہمارے پیغامات کو جھٹلایا، موسیٰ کو سچا نبی نہیں تسلیم کیا.
وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ہماری آیتوں سے نشانیوں سے وہ غافل تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرعونی جو طاقت رکھتے تھے، قوت رکھتے تھے، ہر جگہ ان کی آؤ بھگت ہوتی تھی، مالدار تھے، سب کچھ دنیا کی نعمتیں انہیں ملی ہوئی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو برباد کر دیا اور اس قوم کو زمین کا وارث بنایا. کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها، جو کمزور سمجھتے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، پچھڑے طبقے سے تعلق رکھنے والے سمجھے جاتے تھے، ضعیف سمجھے جاتے تھے، غریب سمجھے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو قوی تھے، خبتی، جو دولت مند تھے، جو حکومت کے مالک تھے، ان کو ہم نے برباد کر دیا، غرق کر دیا دریائے قلزم میں. ان کی جگہ ہم نے زمین کا مالک کسے بنایا؟ سبتیوں کو بنایا. وہ سبتی خبتیوں کے نظر میں پچھڑے طبقے سے تعلق رکھنے والے، غریب لوگ، مفلس لوگ، کنگال لوگ، بے یار و مددگار لوگ، جن کے گھر کچے، جن کے راستے کچے ہیں، جنہیں لوگ دیکھ کے مذاق اڑائیں، جنہیں حقیر جانے. اللہ فرماتا ہے کہ ایسے کمزوروں کو ہم نے زمین کی باغ ڈور دے دی، زمین کا حاکم بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، حکومت کرنے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. دوسرا مفعول بھی ہے. پہلا مفعول الذین کانوا یستضعفون، اورثنا کا، القوم الذین کانوا یستضعفون، یہ پہلا مفعول بھی ہے. دوسرا مفعول بھی مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشارق و مغارب، ایسٹ کی سمتیں اور ویسٹ کی سمتیں. زمین کی کسے دے دی ہم نے؟ سبتیوں کو دے دی. التی بارکنا فیہا، جن سمتوں میں، زمین کے جن حصوں میں ہم نے برکتیں نازل فرمائی. یہ برکت کیا چیز ہے؟ کبھی تصوف کے دروس ہوتے ہیں، سبق ہوتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ برکت کیا چیز ہے. آپ لوگ سننے والے سن رہے ہیں، عبدالحسیب حسیبی شاہ عامری سن رہے ہیں، اور سید سجاد نوری فاؤنڈیشن والے سن رہے ہیں، اور مزمل ان کے ساتھی سن رہے ہیں، شبیر ان کے ساتھی سن رہے ہیں، ہمارے محمد شفیع نگاہی شاہ صاحب سن رہے ہیں، گرامی شاہ صاحب سن رہے ہیں، وراثت اللہ شاہ صاحب سن رہے ہیں، یہ احباب میرے سن رہے ہیں. یہاں ہمارے سید برکت اللہ عامری صاحب یہ سن رہے ہیں، اور ہمارے حیدری شاہ سید مصطفیٰ حیدری شاہ مدراسی سن رہے ہیں. ان سب حضرات سے میں کہہ رہا ہوں کہ برکت کیا چیز ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. برکت کیا چیز ہے؟ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت اہم موضوع ہے، ہزاروں راز اس میں ہے، پورا فن تصوف اس میں سمایا ہوا ہے. برکت، بارک یبارک برکتن فہو مبارک، بارک یبارک برکتن فہو مبارک. ہمارے مبارک بھائی برکت اللہ شاہ عامری بنگلوری، مدنی شاہ صاحب کے چچا زاد بھائی بھی سن رہے ہیں، اور ہمارے ان کے بڑے بھائی مبارک صاحب کے بڑے بھائی شمیم صاحب، دیوان صاحب کے بڑے فرزند، مدنی شاہ صاحب کے چچا کے بڑے فرزند، یہ بھی سن رہے ہیں. تو یہ برکت کا لفظ یاد رکھیں. یہ کیا برکت بڑی اہم چیز ہے. اللہ نے خود کو تبارک الذی کہا، بابرکت ہے وہ ذات کا، بابرکت ہے الذی بارکنا حولہ. رسول اللہ کے سفر میں، مکے سے سفر کا آغاز ہوا حضور کا معراج کی شب، اور جہاں پہنچے ہیں مسجد اقصی، اللہ فرماتا ہے اس مسجد کے اطراف ہم نے برکتیں نازل کی ہیں. یہ برکت کیا ہے؟ یہ بہت بڑا عنوان ہے، یہاں نہیں سمجھا سکتا، لیکن آپ کو میں نے دے دیا ہے، اشارہ دے دیا کہ اس لفظ کو رکھ لیں اپنے ذہن میں، اور پھر جب آئے گا موقع انشاءاللہ میں ضرور سمجھاؤں گا. بطوفیل دامن مصطفیٰ بوسیلہ غوث الورا، برکت ہی برکت ہے. کار فرما تو یہی ہے برکت. جسے برکت مل جائے اسے کیا نہیں ملتا ہے. ارے بڑی چیز، ہر چیز میں برکت ہے.
علم میں برکت ہے، حسن میں برکت ہے، غذا میں برکت ہے، روزی میں برکت ہے، فہم میں برکت ہے، خلوص میں برکت ہے، تقوی میں برکت ہے، میں کیا عرض کروں، کس چیز، سب میں برکت ہے، برکت ہے، ہر چیز کے پس منظر میں برکت کار فرما ہے، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، حالانکہ بہت کچھ کہہ دیا ہے، آپ سمجھ لیں۔ تو عرض کر رہا تھا الذی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھ دیں، وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل پر اے مصطفیٰ تمہارے رب کا اچھا کلمہ مکمل ہو گیا، یعنی رب نے تمہارے بنی اسرائیل کے ساتھ جو اچھا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے اللہ نے فرعونیوں کو برباد کر دیا، اور فرعونیوں کی دولت، ثروت، جاہ و حشم سب بنی اسرائیل کے حصے میں آئے۔ ایک کمزور طبقے سے تھا، غلام مانے جانے والے لوگ حکمرانی کر رہے ہیں، نانے شبینہ کے محتاج لوگ حکمرانی کر رہے ہیں، کیسا کرشمہ ہے قدرت کا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہلاک کر ڈالا، برباد کر دیا فرعون کے سب کاموں کو، فرعون کی حکومت کو، ثروت کو۔ آج بھی فرعون صفت لوگ، آج بھی یزید کے جانشین لوگ اپنی حکومت کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ہماری کبھی ہم سے چھینے گی نہیں، اپنے اقتدار کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدار کبھی ہم سے جدا نہیں ہوگا، یہ طاقت ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی، لوگوں کی یہ آؤ بھگت ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی، اور یہ عزت ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی، یہ اقتدار، یہ پاور ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا۔ آج لوگ ہماری جے جےکار کر رہے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں ہمیشہ یہ حالت ہماری رہے گی۔ آج ہمارے پاس دولت کے خزانے موجود ہیں، ہمیشہ ہماری تجوریاں بھری ہوئی ہیں، ہمیشہ ہماری تجوریاں بھری رہیں گی، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تم ظلم کرو، تم جھوٹ بولو، تم شریعت کی خلاف ورزی کرو، تم اللہ کو ہر لحظہ ناراض کرو، رسول اللہ کے ہر لمحہ اصول کی خلاف ورزی کرو، حضور کی تعلیمات کے خلاف چلو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ اقتدار دے گا؟ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، اٹ از امپاسبل۔ آج نہیں تو کل تمہاری یہ عمارت، عزت کی عمارت جو آسمان چھو رہی ہے، دھڑام سے زمین بوس ہونے والی ہے۔ خدا کی نافرمانی میں دن گزار رہے ہو، ظلم، تکبر، استبداد، جور و ستم، یہ دن ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ دن ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام دیکھو، فرعون کو نیست و نابود کر دیا، غریب بنی اسرائیل کو، ان کی دولت غریبوں کے حصے میں آ گئی، ان کی تجوریاں، خزانے، مال و دولت، زیورات، ان کے کھیت، ان کے باغ، ان کے کھلیان، سب ان کے حصے میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ دمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ، فرعون کے اعمال اور اس کی قوم کے اعمال برباد ہو گئے، اور جو کچھ بنا رہے تھے، بلڈنگیں بنا رہے تھے، سب کا مالک فرعونیوں کو موسیٰ والوں کو کر دیا، اور فرعونیوں کے سب جو تدابیر تھی سب کو برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَكَانُوا يَعْرِشُونَ، جو کچھ وہ محلات بنا رہے تھے فرعونی، جو کچھ چھتیں بنا رہے تھے، محلات بنا رہے تھے، اونچی اونچی فلک بوس عمارتیں بنا رہے تھے، سب کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور ان کے حصے کی دولت موسیٰ والوں کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرعونیوں کو ان کے ساز و سامان کے ساتھ غرق کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، موسیٰ کا دامن جو تھامے تھے، موسیٰ کے پیچھے پیچھے جو چلنے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہنے والے جو تھے، اللہ واحد قہار کا جو کلمہ پڑھنے والے تھے، غریب، فقیر لوگ، نادار لوگ، جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ، بے ٹھکانہ لوگ، خانہ بدوش لوگ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں سمندر سے پار کر دیا۔ فرعون گیا، ڈوب گیا سمندر میں، اور موسیٰ علیہ السلام
سمندر سے اس پار، سمندر کے اس پار نکل گئے. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ. اللہ تعالیٰ نے یہاں تفصیل نہیں بتائی کہ کس طرح سمندر پار کیا بنی اسرائیل نے، وہ آئے گا انشاءاللہ. اب قوم بنی اسرائیل آزاد ہو گئی فرعون سے، اس کے ظلم و ستم سے، اور کہاں پہنچ گئی؟ سمندر کے پار پہنچ گئی. سمندر میں فرعون، ایک ہی سمندر ہے، اس نے اپنا لقمہ بنا لیا. سبحان اللہ. سمندر کی فوجوں نے، محیط فوجوں نے نگل لیا فرعون کو اور اس کی پوری قوم کو. اور موسیٰ علیہ السلام سمندر طے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سمندر جب موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں تو سمندر نہیں ہے، دونوں طرف ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے ہیں. سمندر کے دو حصے، خوش راستہ بیچ میں ہے، اس راستے سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نکال لے گئے، سمندر کے اس پار چلے گئے. اللہ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ. ہم نے پار لگایا، ہم نے پار لگایا بنی اسرائیل کو، سمندر پار کیا، ہم نے پار کرایا بنی اسرائیل کو سمندر سے. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ. اب سمندر پار کر گئے، اطمینان کا سانس لیا، فرعون سے نجات مل گئی. اب بنی اسرائیل کا حال دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں، بنفس نفیس موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں. بنی اسرائیل نے دیکھا فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ. راستے میں بنی اسرائیل نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کے سامنے آسن مارے بیٹھے ہیں. آسن مار کے بیٹھنا ایک مخصوص وضع میں بیٹھنے کو کہتے ہیں. بتوں کے سامنے، یہ بت پرست جو ہوتے ہیں اپنی دیویوں دیوتاؤں کے سامنے آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہیں مخصوص انداز میں. سادھو سنت لوگ بیٹھتے ہیں. میں اس طرف نہیں جاؤں گا، آپ سمجھ لیں. تو بیٹھے ہیں سامنے بتوں کے، آسن مارے بیٹھے ہیں، پوج رہے ہیں، بتوں کی یاد میں غرق ہیں، اپنی پوجا میں لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھا منظر کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے دیکھا. ابھی اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں. جب ان بت پرستوں کو دیکھا کہ بتوں کے سامنے نہایت محبت میں ڈوبے ہوئے بتوں کی بیٹھے ہیں. یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، کیسی عجیب بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا آلہا کما لہم آلہہ. اے موسیٰ، ہمیں بھی ایک ایسا خدا بنا دیجئے، ایک خدا ہمیں بھی بنا کر. ان کے تو یہ جو بیٹھے ہیں نا، ان کے تو کئی خدا ہیں، ہمیں اجعل لنا الہا، ایک خدا بنا دیجئے، بنا کر ہمیں دیجئے، ہم اس کی عبادت کریں گے. معاذ اللہ معاذ اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی، ان کی تعلیم دی. فرعونیوں نے بت پرستی سے کیا انجام پایا سب دیکھ رہے ہیں. قال انکم قوم تجہلون. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تم جاہل قوم. یہ ہے جہالت کا نتیجہ. جہالت، علم دین سے ناواقف رہے گا، پیر بھی ناواقف رہے گا، تو اس کا حشر یہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناواقف جو رہے گا، ناواقفیت، علم دین سے دوری کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے آدمی شرک کر سکتا ہے. آج نہیں تو کل کر سکتا ہے، کل نہیں تو پرسوں کر سکتا ہے، کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا. خاندانی پیر ہیں، کیا فائدہ؟ علم بھی ہے اپنے آبا و اجداد کا. تمہارے آبا و اجداد تو علم والے تھے، علم و عرفان سے مالا مال تھے، تم بھی ہو. یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون. تو جہالت کا انجام، ہر جاہل
کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے یہ ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، لیکن ہر جاہل مسلمان کو ڈرنا چاہیے، جہالت کی وجہ سے ایسا انجام بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کفر کر بیٹھے، شرک میں مبتلا ہو جائے، سنی مسلمان ہے، جہالت کی وجہ سے ممکن ہے کہ قادیانیت میں چلا جائے، خارجی بن جائے، ناصبی بن جائے، اللہ محفوظ رکھے۔ قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون۔ یہ حال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں، تم لوگ ان کی زندگی مانگ رہے ہو، یہ بت پرست، تم ایسی زندگی جینا چاہتے ہو، تم بھی بت پرستی کرنا چاہتے ہو، کیسی تمنا ہے تمہاری، کیسی خواہش ہے تمہاری، یہ تو برباد ہونے والے ہیں یہ، اور اب بھی یہ بربادی میں ہے، بت پرستی بربادی ہی تو ہے، ان کا انجام بھی نہ ہو سک، آغاز بھی نہ ہو سک، حال بھی نہ ہو سک، ماضی بھی نہ ہو سک، مستقبل بھی نہ ہو سک۔ ان ہؤلاء متبر ما فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ باطل ہے، کفر ہے، شرک ہے، غلط ہے، بے وقوفی ہے، حماقت ہے، پاگل پن ہے، اپنے آپ کو یہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، یہ زندگی تم مانگ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو میں خدا بنا کے تمہیں دوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، کیا جملہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، فرماتے اللہ کے سوائے میں کسی کو تمہارا خدا بناؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے سوائے کسی کو خدا چنوں تمہارے لیے میں، اللہ کو رکھتے ہوئے، کیا جملہ ہے، غیر اللہ ابغیکم الہا، کتنا پیارا خدا ہے تمہارا، سبحان اللہ، کتنے پیارے خدا کو ہم نے چنا ہے تو خدا وہی ہے، اس کے سوائے تو کوئی خدا ہی نہیں حقیقت میں۔ غیر اللہ یبغیکم الہا، تمہارے لیے دوسرا خدا تلاش کرو، سیلیکٹ کرو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ ہے بنی اسرائیل تمام روئے زمین کے لوگوں پر تمہیں اس نے فضیلت بخشی ہے، تمہیں اس نے برتری دی ہے، یہ کام تم چاہتے ہو، نبی سے کہہ رہے ہیں، یہ سبتی لوگ بنی اسرائیل کی قوم والے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک خدا بنا کے دے دیجئے، ایک خدا، کئی نہیں، ایک خدا، سبحان اللہ، اللہ کے سوائے، اللہ کے سوائے ایک خدا کو پوجنا بھی شرک ہے، لاکھ خداؤں کو پوجنا بھی شرک ہے، شرک ایک کے ساتھ ایک خدا کے ذریعے کریں یا ہزار خدا کو مان کر کریں، ایک باطل خدا کو مان کے کریں یا لاکھ باطل خداؤں کو مان کے کریں، شرک تو شرک ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل یاد کرو اس واقعے کو جبکہ آل فرعونی لوگ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، بہت بری تکلیف پہنچاتے تھے، اذیت پہنچاتے تھے تمہیں، کیا کرتے تھے، یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا۔ وَوَعَدْنَا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 30 راتوں کا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 30 راتیں اے موسیٰ تم اپنی قوم سے دور کوہ طور پر آ کر گزارو، 30 راتیں یعنی 30 راتیں اور 30 دن، 30 days and 30 nights مسلسل ہمارے پاس گزارو، مخلوق سے کٹ کر، گھر سے، دوستوں سے، اپنی قوم سے، سب سے، انسانوں سے دور۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ 30 رات 30 دن طور پر گزارو،
ہماری خصوصی نعمتوں اور فیوز و انوار سے مالا مال ہونے کے لیے. اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اور 10 دن اور 10 راتیں بڑھا دی. پورے کتنے دن ہوئے؟ 40 راتیں 40 دن. اسی سے چلہ کشی کی دلیل ملتی ہے. سبحان اللہ. کیوں وہ چلہ بیٹھتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا نا 40 دن 40 رات ایک جگہ بیٹھنے کے لیے کہا نا. سبحان اللہ. اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں گزارنے کے لیے کہا نا. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی یہ ایک حدیث ہے، من اخلص للہ 40 صباحا ظہرت من قلبہ علی لسانہ ینابیع الحکمہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے 40 صبحیں یعنی 40 دن اللہ کے لیے خالص کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایسا فیض جاری کرے گا، ایسا علم دے گا، ایسی حکمت دے گا اسے کہ اس کے دل سے، اس کی زبان پر حکمت کی نہریں، حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے. وہ حکمت کی باتیں لوگوں سے بیان کرنے لگے گا. اس حدیث سے بھی چلہ کشی کی دلیل ملتی ہے کہ چلہ کشی ہے کوئی چیز. اسی لیے غوث اعظم نے چلہ کیا ہے، غریب نواز کے چلے ملتے ہیں، چلہ کشی آپ نے کی ہے، بزرگان دین نے چلے کیے ہیں. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. بزرگوں کے چلے نہیں مانتے، وہ کیا جی 40 دن، وہ کیا جی اب 40 دن لاک ڈاؤن میں گزر رہے ہیں. یہ کتنے دن؟ 40 دن. کیوں 40 دن؟ معلوم ہوا کہ 40 دن یہ کام کرنے سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے. مسلسل 40 دن تو کیا بات سمجھ میں؟ 40 دن. وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. 40 راتیں اللہ کی بارگاہ میں گزارے موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی 40 دنوں کے ساتھ. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میرے خلیفہ بن کے رہو. ہارون علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ میری قوم میں میرے خلیفہ بن کے رہو. پیغمبر کے خلیفے ہیں کون؟ ہارون علیہ السلام. پیغمبر کے خلیفے ہیں، یہ خود بھی خلیفہ ہے. تو خلیفے کو چاہیے کہ اپنے پیر کے جیسا ہو. پیر تو دنیا بیزار، یہ خلیفہ دنیا دار. پیر تو نمازوں کا پابند، یہ بے نمازی. یہ خلیفہ کیسے اپنے پیر کا؟ یہاں دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر، ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر. موسیٰ علیہ السلام بھی نمونہ ہے انسانیت کے لیے، اخو صداقت کا. ہارون علیہ السلام بھی کیسے نیک ہیں، وہ بھی اچھے، ان کے خلیفہ ہارون علیہ السلام بھی اچھے. پیر کا خلیفہ پیر نہیں، پیر تو کامل ہے، یہ خلیفہ دنیا دار. پیر تو نمازوں کا پابند، یہ خلیفہ نماز نہیں پڑھتا. پیر تو قرآن کی فہم رکھتا ہے، خلیفے کو قرآن کی فہم معلوم نہیں. پیر کو تو فقہ میں بہت بڑا ملکہ حاصل ہے، فقہ کا ماہر ہے پیر. یہ مرید وضو کے فرائض نہیں جانتا، یہ خلیفہ وضو کے فرائض نہیں جانتا. پیر تو سچ بولتا ہے، خلیفہ صاحب پانی کی طرح جھوٹ بولتے ہیں. سبحان اللہ. بہت آسان ہے، بہت آسان. جھوٹ بولنے، پیر سچ بولنے میں یگانہ روزگار، یہ جھوٹ میں جو ہے نا یکتا زمانہ. خلیفہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیر کی تو عالم غیب پر نظر ہے. پیر کی تو یہ سمجھ ہے کہ اللہ غیب سے دے گا. مرید صاحب، یہ خلیفہ صاحب جو ہے مریدوں کی جیبوں پر نظر رکھتے ہیں. یہ مرید آیا یہ کچھ دے دے گا، آج یہ آیا یہ کچھ دے گا، یہ دینے والا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیر تو شریعت کا انسانی پیکر بن گیا. شریعت مطہرہ سر سے لے کر پاؤں تک شریعت مطہرہ کا آئینہ بن گیا پیر. اور یہ خلیفہ حسد میں مبتلا ہے، بخل میں مبتلا ہے، حب دنیا، سر سے لے کر پاؤں تک دنیا کی محبت میں مبتلا ہے.
وَخَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اُخْلُفْنِي، تم خلیفہ بن جاؤ، نائب بن جاؤ میری قوم میں، فی قومی، واصلح، اور اصلاح کرو، کوئی برا کام کرے تو اس کی اصلاح کرو. کبھی سناؤں گا پیران پیر کے کیا بیانات ہیں، انشاءاللہ میں سناؤں گا پیران پیر کیا فرماتے، کیسی زندگی. اللہ کا کرم ہے کہ پیران پیر کی جوتیوں کے صدقے میں ان کے غلام، پیران پیر کا سچا غلام میرا پیر عامر کلیمی شاہ علیہ رحمت و رضوان، اس پیر کی نسبت کی وجہ سے میں جو بھی کہہ رہا ہوں پیران پیر کی تعلیمات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ میں سناؤں گا پیران پیر کیا فرماتے ہیں پیران. اگر تم سچے عاشق غوث ہو، غلام غوث ہو، تو پیران پیر کی تعلیمات پر عمل تمہاری زندگی میں نظر آئے، اپنوں کو بھی نظر آئے، پرایوں کو بھی نظر آئے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ لوگ روز نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں پابندی کے ساتھ، روزہ نہیں رکھتے. نماز اور روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، نماز کے بھی پابند ہیں. زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے. حضرت آپ تو پابند نماز ہیں، آپ تو پابند صوم ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. کیا کرنا بھائی، وہ ہمارے بیوی کہاں بھائی اجازت دیتے. بیوی سے اجازت لینا ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری کے لیے. کون ہے بیوی؟ سبحان اللہ. کیا حضرت آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے؟ آپ تو بہت مالدار ہیں، بہت مالدار ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. کیا کرنا بھائی، ہمارے سسرے نا انہوں اجازت دیتے نہیں. سسرا کون ہے؟ اللہ نے اجازت نہیں، حکم دیا ہے نا، رسول اللہ نے حکم مرحمت فرمایا ہے نا. زکوٰۃ دینا فرض ہے. تو صرف نماز پڑھ لیں گے تو جنت مل جائے گی، یہ نہ مت سمجھو. صرف روزے رکھ لیں گے، اس کے بعد پھر روزے میں بھی نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، نہیں. ایک حدیث سن لو میرے دوستو، یہ حدیث سن لو اور دل کی تختی پر لکھ لو، سبحان اللہ. خون جگر سے لکھ لو، دل کی تختی پر لکھ لو. یہ حدیث شریف یاد رکھو میرے بھائی. سبحان اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اربع فرضہن اللہ فی الاسلام. 4 کاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں حکم دیا ہے. 4 کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے. سبحان اللہ. ہر مسلمان عاقل و بالغ جو ہے اسے 4 کام انجام دینے فرض ہیں، اس پر فرض ہیں کہ 4 کام انجام دے. سبحان اللہ. فمن جاء بثلاث، ان 4 کاموں میں جو صرف 3 کام کرے گا اور یہ کام نہیں کرے گا، 4 میں 3 کام کرے گا، یہ کام نہیں کرے گا، لم یغنین عنہ شیئا. یہ آقا نامدار احمد مختار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے مقدس و مبارک الفاظ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں 4 کاموں میں 3 کرے گا بھی تو وہ 3 کام اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. ایک آدمی ہے روزہ نہیں رکھتا، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، تو ایک فائدہ نہیں ہے ایسی زندگی سے. سبحان اللہ. لم یغنین عنہ شیئا حتی یاتی بہن جمیعا، یہاں تک کہ 4 کے 4 کام وہ انجام نہ دے. 4 کام ایسے ہیں جنہیں اللہ نے فرض کیا ہے مسلمانوں پر، اور ان میں سے 3 کام کوئی کرے مسلمان اور یہ چھوڑ دے تو وہ 3 کام اسے جنت میں جنت میں جانے کا سبب نہیں بنیں گے، اس کے جنت میں جانے کا سبب نہیں بنیں گے، یہاں تک کہ وہ 4 کام انجام نہ دے. وہ 4 کام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں: الصلاۃ، نماز، والزکات، اور زکات، وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے، وحج البیت، اور حج بیت اللہ. سن لیں کتنے مالدار ایسے ہیں، تجوریاں بھری ہوئی ان کی، بینک بیلنس کتنا بڑا ہوا ہے ان کا. کہاں زکات نکال رہے ہو؟ کیا زکات نہیں دینے والا جہنم میں نہیں جائے گا؟ تو اور ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زکات، آج ہی میرے ایک قریبی پیر بھائی نے مجھ سے کہا، وراثت اللہ شاہ صاحب،
आमिरी ने कहा कि बाज़ हजरात जो हैं ये कहते हैं कि सैयदों को ज़कात देना चाहिए, सैयद जो हैं ज़कात के सबसे बड़े मसरफ़ हैं, सैयदों को ज़कात देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। सादात किराम को कोई ज़कात देगा तो वो देगा तो वो गुनाहगार होगा, सादात में से कोई सैयद ज़कात लेगा तो वो गुनाहगार होगा, और सैयद को ज़कात देगा तो ज़कात देने वाले की ज़कात अदा नहीं होगी। सैयद को ज़कात देना नाजायज़ है, हराम। सैयद का ज़कात लेना ये नाजायज़ है, हराम है, गुनाह है। और सैयद को ज़कात दोगे तो ज़कात अदा नहीं होगी, नहीं होगी, गुनाह होगा। सैयद को ज़कात देना ये गुनाह है। बात समझ में आई? इसी तरह सदक़ात वाजिबा, ये फितरा वगैरह है, ये सदक़ात वाजिबा भी सादात किराम, सैयद मर्द हो नहीं ले सकता, सैयद औरत हो नहीं ले सकती। और सैयद तो सैयद, हाशिमी औरत, हाशिमी मर्द भी ज़कात और सदक़ात वाजिबा नहीं ले सकते। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमने जो कुछ सुना है उसे समझने, याद रखने और उस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमा। आय अल्लाह हमारे डॉक्टर सज्जाद ज़हीर साहब, रहीमी शाह आमिरी को सेहत अता फरमा, आफियत अता फरमा। हमारे शहीदी शाह साहब को सेहत अता फरमा, आफियत अता फरमा। और मेरे वालिद माजिद के माए नाज खलीफा और मुरीद ख़ास हज़रत खैरुल्लाह शाह आमिरी चिश्ती क़ादरी दामत बरकातुहुम, जिनके मुरीदों और मोतक़िदों का हल्का वसी है, पसमर ज़िला गुंटूर आंध्र प्रदेश में आपकी खानख़ाह हज़ारों अक़ीदतमंदों और तशनगान मारिफत के हक़ में सरचश्मा रुश्द व हिदायत है। ऐ अल्लाह हज़रत वाला की उम्र इक़बाल में तरक्की अता फरमा और उनका साया उनकी औलाद अमजाद और उनके इरादतमंदों के सरों पर सुबह क़यामत तक क़ायम व दायम रख, आमीन। तलहा को अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमा। नूरुल्लाह बादशाह, नूरुल्लाह बादशाह ये कौन है? कील कटले के तोगरास के तोगरास के बड़े भाई, कील कटले के रहने वाले नूरुल्लाह बादशाह को अल्लाह शिफा अता फरमा। मोहम्मद ताहा आमिरी को शिफाए कुल्ली अता फरमा। सैयद अबरार को अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमा। बेंगलुरु के रहने वाले सैयद अबरार मोहम्मद आज़म चिश्ती आमिरी जो डॉक्टर हैं, उनके दोस्त सैयद अबरार बेंगलोरी को मौला शिफाए कुल्ली अता फरमा। अयूब भैया मैसूर, हमारे खुसूसी पीर भाई बहुत ही अजीज़ हैं मुझे, मैसूर के रहने वाले अयूब आमिरी, हमारे इकबालुल्लाह शाह आमिरी मैसूरी के बड़े फर्जंद अयूब आमिरी, ऐ अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमा, आफियत अता फरमा, सेहत कामिल आजिल आस्ता। एजाज आमिरी, ये कौन है एजाज आमिरी? प्रिंट अच्छा, एजाज आमिरी, मैं जिन्हें एजाज सेठ कहता हूँ, हाँ, अल्लाह उन्हें सेहत दे, आफियत अता फरमा, दिनों दुनिया में उन्हें कामयाब कर। मुद्दस्सिर मैसूर के रहने वाले हमारे शाहिद मोहम्मद शाहिद अशरफ मैसूरी के दोस्त मुद्दस्सिर साहब, अल्लाह मुद्दस्सिर आमिरी को भी खुश रख, आबाद रख। मेरे खुसूसी मोतक़िदों में हैं, शागिर्दों में हैं सैयद सिराज, सैयद उनका नाम है सैयद इमरान सिराज, जमालुल्लाह शाह साहब के खालाजाद भाई और जमालुल्लाह शाह साहब के साले सिराजुल्लाह शाह आमिरी बेंगलुरी के फर्जंद हैं इमरान सिराज। अल्लाह ये दुबई के रहने वाले हैं, मेरे खुसूसी पीर भाई हैं, इन पर करम फरमा, रहम फरमा। सैयद इमरान सिराज आमिरी पर खुसूसी करम फरमा, रहम फरमा। और सिराजुल्लाह शाह आमिरी बेंगलोर के रहने वाले जमालुल्लाह शाह साहब के साले साहब और खालाजाद भाई जो हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज, उनको सेहत अता फरमा, आफियत अता फरमा। ये वरासतुल्लाह शाह साहब के मामू हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रख। बहुत प्यारे पीर भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मोहतरम हैं। वरासतुल्लाह शाह आमिरी की बड़ी बहन, क्या नाम है उनका, सुल्तान जमाल की वालिदा मोहतरम जमालुल्लाह शाह साहब की बड़ी साहिबजादी, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमा, आफियत अता फरमा, उन पर करम फरमा, रहम फरमा।
بجاہ سید المرسلین امام المتقین سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد